ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اے ملت اسلام کے عظیم نوجوانوں، بزرگان دین، برادران ملت، جوانان قوم، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، آج ہم اس شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہیں کہ جنہوں نے سرزمین پاکستان پر فرزند امام حسین علیہ السلام کی حیثیت سے پیغام حریت، پیغام عزت، پیغام شجاعت اور پیغام کربلا دیا. وہ شخصیت کہ جس نے پاکستان کے اندر نظام ولایت فقیہ کی حقیقی علمداری اور اس کے حقیقی چہرے کے احیاء کے لیے ایک عظیم جد و جہد کی. کراچی سے لے کر پارا چنار تک تمام غیور اور غیرت مند لوگوں کو زندہ و تابندہ کیا اور ان کو فکر حسینی سے آشنا کیا اور ایک انقلاب اور ایک نہضت کی طرف اس ملت کے ہر فرد کو بیدار کیا تاکہ وہ آگے بڑھ کر قوم کی آبیاری کر سکیں. اور یقیناً ان کی شہادت کے بعد 34 برس گزرنے کے بعد آج ان کے فرزند جو قائد وحدت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کی شکل میں موجود ہیں، ان کے ساتھی، ان کے رفقا، ان کی پوری ٹیم جو آج مجلس وحدت مسلمین کی شکل میں قائد شہید کی افکار اور ان کے کردار کو زندہ رکھے ہوئے اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آج ان کی برسی منا کر ہم دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آؤ دنیا والو، اس مرد حر، اس مرد قلندر، اس کی بصیرت، اس کے کردار کو سمجھو اور پھر میدان عمل میں اتر کر حقیقی معنوں میں اس قوم کی ترجمانی کر سکو. آج یہ جو ملت ظلم کے خلاف کھڑی ہے، سیاسی فرعونوں، مذہبی بلم بغوراؤں اور وقت کے یزیدوں کا مقابلہ کر رہی ہے، یہ قائد شہید کا دیا ہوا حوصلہ، قائد شہید کی دی ہوئی ہمت، قائد شہید کے دیے ہوئے افکار کی بدولت ہے. آج یہ نوجوان جو مجلس وحدت مسلمین کے آپ کو گرد و نواح میں اور اس کنونشن کی تیاری میں مصروف عمل نظر آ رہے ہیں، یقیناً ان کا جذبہ لائق تحسین ہے کیونکہ انہوں نے قائد شہید کے افکار کو اپنایا ہے اور آج قائد وحدت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کی قیادت میں اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی راہوں کو ہموار کرنے کے لیے ایک عظیم جد و جہد انجام دے رہے ہیں. میں مختصر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح مجلس وحدت مسلمین کے قائدین نے اپنی سیاسی بصیرت کے ساتھ ایک مرتبہ ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں ایک ایسا رول ادا کیا کہ جہاں ایک شخص جو پارلیمنٹ کے اندر امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگا رہا تھا، جو اپنے جلسوں کے اندر امریکہ مرد آباد اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا، یہ سیاسی بصیرت کا نتیجہ تھا کہ قائد وحدت نے اس نیریٹو کو سپورٹ کیا، اس نیریٹو کو خراج تحسین پیش کیا. لوگ سمجھ رہے تھے یہ بیک فٹ پہ جائے گا، یو ٹرن لے گا. ہم اس یو ٹرن کے چکر میں نہیں جا رہے تھے، ہم تو ظاہری کیفیت کو دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص جو جلسوں کے اندر امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگا رہا ہے، جو پارلیمنٹ کے اندر امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے، جو امریکہ کو یہ بتا رہا ہے کہ اب تمہارا حکم نہیں چلے گا، یہاں اللہ کا حکم چلے گا. ایک ایسی بات
جو ایک ایسا شخص کر رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ سب سے پہلے جب وہ تنہا کھڑا تھا تو مجلس وحدت مسلمین اس کے ساتھ کھڑی ہوئی، قائد وحدت اس کے پاس پہنچے اور ہم اس نیریٹو کے ساتھ میدان میں اترے اور ہم نے اس کے مقابلے پر کھڑی 9 جماعتیں جو چور اور ڈاکو جو سب اکٹھے ہو گئے تھے، اس ملک کو خونخوار درندے بن کر نوچ رہے ہیں، ہم اس کے مقابلے پر کھڑے ہوئے۔ یہ ہماری جماعتوں کا بھی امتحان تھا کہ آپ اس نیریٹو کے ساتھ آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ مرد آباد امریکہ کا نعرہ ہماری میراث تھا، امریکہ مرد آباد کا نعرہ یہ ہمارا ورثہ تھا، امریکہ مرد آباد دراصل اس کے علمبردار ہم ملت تشیع تھے، ہم وہ نعرہ جو قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی نے بلند کیا تھا، ہم اس نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور بتایا کہ ہمت کرو، حوصلہ کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں متفق ہونا چاہیے تھا، ہمیں اس نیریٹو کے ساتھ اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سہولتوں کو مد نظر نہیں رکھا، ہم نے حقیقی احیاء قائد شہید کو زندہ کیا اور پھر اس کے نتیجے میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور آج اس حالیہ الیکشن میں آپ نے دیکھا دہشت گرد کہاں کھڑے ہوئے تھے، وہ جنہوں نے پاکستان کے اندر شیعوں کا قتل عام کیا، وہ پاکستان کے اندر جنہوں نے ظلم اور بربریت کی مثالیں قائم کی، آج وہ چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور ایک واحد مجلس وحدت مسلمین تھی جو قائد شہید کی علمبردار بن کر آج بھی ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی، اور آج اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کی اگر میں بات کروں تو اس وقت 7 ضلعوں میں مجھ پر بین ہو چکا، اور عزاداری سید الشہداء پر قدغنے اور عزاداری سید الشہداء کو روکنے کی سازشیں جب بھی محرم قریب آتا ہے اور یہاں بیٹھ کر عزاداری سید الشہداء کے خلاف منصوبے بنائے جاتے ہیں، عزاداری سید الشہداء کے خلاف ایک نئے عزم کے ساتھ میدان میں کھڑا ہوا جاتا ہے۔ لہٰذا میں یہاں اس پلیٹ فارم سے یہ آواز اٹھانا چاہتا ہوں کہ کم از کم ملت تشیع پاکستان اپنی احیاء کے لیے، عزاداری سید الشہداء کی بقا کے لیے اس وقت میدان عمل میں اترنا ہوگا، اور یقیناً 40 پھر آنے والا ہے، اور انشاءاللہ جس طرح 40 کے موقع پر قائد وحدت کے حکم پر جب پوری قوم میدان عمل میں اتری تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی اسی نیریٹو کے ساتھ ہم میدان میں کھڑے ہوں گے، اور 40 کے جلوسوں میں ہم لاکھوں کی تعداد میں شرکت کر کے دنیا کے تمام فرعونوں کو یہ بتائیں گے کہ عزاداری سید الشہداء کو تم کبھی ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی بقا کے ذمہ دار علی کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ لہذا یہ قدغنے ختم ہو، لیسنس کی بات ختم ہو، عزاداری سید الشہداء کا جلوس ہم جہاں چاہیں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں ہم نکالیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہو۔ لہذا یہ صعوبتیں اور یہ مشکلات ہمارا حسن ہے، اور انشاءاللہ ان کا مقابلہ کر کے ہم نے عزاداری سید الشہداء کی بقا اور حریت کو آگے لے کر کے چلنا ہے، اور انشاءاللہ یزیدیت کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ہم آج ایک ایسے ماحول میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ جہاں یزید، فرعون، نمرود اور پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کا ہمیں آج مقابلہ کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ اسی جرأت اور ہمت کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اگر آپ اس نیریٹو کے ساتھ عزاداری سید الشہداء کی احیاء کے لیے، عزاداری سید الشہداء کے مشکلات کے حل کے لیے اور ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر آمادہ ہیں تو پوری طاقت سے اور ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت سے 5 مرتبہ لبیک یا حسین۔ قائد شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی نے امریکہ مرد آباد کا یہ نعرہ ایک ایسے وقت اور ایک ایسے دور میں بلند کیا جب دنیا کے تمام ممالک دنیا کے 2 بلاکس میں ڈیوائیڈ ہوئی تھی، ایک کی قیادت USSR کے نام سے رشیا اور ایک کا قیادت امریکہ شیطان بزرگ کر رہا تھا۔ اس عالم میں پاکستان بھی سیٹوں اور سینٹوں کا حصہ بنے، اور پاکستان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ امریکہ کے خلاف کوئی بات کرے، اس کو گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ایسے میں فرزند خمینی حضرت
قائد علامہ عارف حسین الحسینی شہید نے امریکہ مردباد کا نعرہ بلند کیا، لہٰذا آج ہم اپنے شہید قائد کے ساتھ تجدید عہد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اے قائد شہید گواہ رہنا، آپ کے یہ مانوی بیٹے، آپ کے یہ فرزند آج بھی آپ کا یہ نعرہ اسی جوش و جذبے کے ساتھ، اسی شجاعت و حریت کے ساتھ بلند کر رہی ہے۔ آپ سب نے میرے نعروں کا بھرپور آواز میں جواب دینا ہے، مرد آباد مرد آباد۔ اس طرح نہیں، بلند آواز میں، مرد آباد مرد آباد۔ اب اسرائیل، مرد آباد مرد آباد، مرد آباد مرد آباد۔ جو امریکہ کا یار ہے، جو امریکہ کا یار ہے۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا محترم جناب ملک اقرار حسین جو کہ